بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز دوستو، آپ سب کو ڈیک ٹی وی پر خوش آمدید۔ آج ہم پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ایک وائرس کی تیسری لہر کے بارے میں کچھ آپ کو آگاہی دیں گے۔ دوستو، اس وقت کورونا وائرس کی تیسری لہر سے پوری دنیا میں انسانی جانوں کا زیادہ تشویشناک صورت اختیار کر گیا۔ گو عالمی اقوام بے بہا دولت، وسیع تر تجربہ، وسائل اور تمام تر صلاحیتوں کے باوجود اس مرض کا مقابلہ نہیں کر پا رہا۔ دوستو، خربوں ڈالر کی سرمایہ کاری، تحقیق اور اس سے جڑے ہوئے لوازمات اور کورونا سے محفوظ رکھنے کے لیے ویکسین تیار کرنے کے باوجود کورونا کی کمی میں کوئی کمی نہ آ سکی اور ہم اپنے سائنسی اور طبی بنیادوں پر اس وائرس نے اپنی ہولناکیوں میں نظام زندگی کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ دوستو، یہ وبا جو کرونا وائرس کے نام سے مشہور ہے، اس نے اقوام عالم میں متعدد سے زائد ممالک کی معیشت کو تباہی کے دانے پر لا کے کھڑا کیا ہوا ہے، اور اس وجہ سے غربت میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے اور بے روزگاری نے لوگوں کا دکھ سکھ چھین لیا۔ کورونا پر قابو نہ پایا گیا۔ اس صورتحال میں تو معاشی مشکلات پر کنٹرول کرنا بھی مشکل ہے۔ دوستو، یہی اقوام عالم، اس نے جو دنیا پر ظلم و ستم جاری کیا اور اب بھی ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے آپ عراق کی مثال لیں، اس کے بعد افغانستان، اس کے بعد سیریا یا شام، اردن، یمن اور مختلف ممالک۔ جب ظلم کی انتہا بڑھ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنا آپ دکھاتا ہے اور پھر دنیا کو بھی سمجھ آ جاتی ہے، مگر سمجھتے بوجھتے بھی یہ پیچھے رہ جاتے ہیں۔ دوستو، آئیے ہم ایک نظر ماضی کی بڑی بڑی اقوام اور نہایت ہی دلیر اور فاتح وہ قوم نوح کی مثال لے لیں، قوم شعیب کی مثال لے لیں، سبت کی مثال لے لیں، طبی، عیسیٰ، سبا، سمود، لوط، عاد اور بنی اسرائیل کی تباہی و بربادی کے اسباب پر روشنی ڈالیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمان اقوام کو تباہ کرنے سے پہلے اسے سیدھا سادہ پیغام بھیجتا ہے اور ان کو صحیح راستے پہ آنے کا موقع فراہم کیا جاتا ہے۔ لیکن دوستو، کسی بھی قوم کو اللہ تعالیٰ بغیر آنن فانن تباہ نہیں کیا کرتا، تو بالآخر ان پر مختلف قسم کے عذاب مسلط کیے گئے اور انہیں خاک و خشت بنا کر ملیاں میٹ کر دیا گیا۔ اگر آپ طریق اسلام میں
دلچسپی رکھتے ہیں، اس میں آپ کو حجاج بن یوسف کا شمار ظالم ترین حکمرانوں میں ہوتا ہے، اور اس نے ایک خونخوار بھیڑیے کی طرح حکمرانی کی۔ روایات کے مطابق حجاج نے 1,20,000 انسانوں کا قتل کیا، جس میں نہایت ہی نامور حضرت عبداللہ بن زبیر اور حضرت عبداللہ بن عمر جیسی عظیم ہستیاں بھی شامل تھیں۔ حجاج کرام کے ظالم سے تنگ آ کر حضرت حسن بصری کے پاس حاضر ہوئے، عرض کیا کہ آپ ہمارے لیے دعا فرمائیں، اللہ تعالیٰ ہمیں حجاج کے ظالم سے نجات دے۔ اس پر حضرت حسن بصری نے فرمایا، حجاج کی صورت میں اللہ تعالیٰ کا عذاب آپ لوگوں پر نازل کیا گیا ہے، یہ عذاب دعاؤں سے ٹلنے والا نہیں۔ اس عذاب سے چھٹکارا پانے کے لیے ریاست کو اور اس کے ایک ایک فرد کو خود ٹھیک کرنا پڑے گا، پھر جا کے کہیں جان چھوٹے گی۔ اسی طرح ہلاکو خان کے دور میں بھی اس قدر قتال ہوا۔ لکھنے والے لکھتے ہیں، دریائے دجلہ کا پانی کئی دن تک سرخ رہا۔ وہ سب مسلمانوں کی کھوپڑیوں پہ کھڑے ہو کر اس نے مخاطب کیا، تو اس کے ایک ہاتھ میں قرآن تھا، دوسرے ہاتھ میں تلوار تھی۔ اس نے اپنے خطاب میں کہا، قومیں جب بدمال ہو جاتی ہیں تو اللہ تعالیٰ عذاب بھیجتا ہے۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے عذاب کی صورت تم لوگوں پر مسلط کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، وہ بلا وجہ کسی بندے پر سختی نہیں کرتا۔ ہماری بدعمالیاں ہی ہماری پریشانیوں میں اضافے کا سبب ہے۔ دوستو، آج کورونا کی تیسری لہر پر بھی ہمیں سوچنا ہوگا، آیا یہ کوئی وبا ہے یا اللہ کا عذاب ہم پر مسلط کر دیا گیا؟ معروف ادیب و دانشور اشفاق احمد سے کسی نے پوچھا، مسلمان اور مومن میں کیا فرق ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا، مسلمان وہ ہے جو اللہ اس کے رسول کو مانتا ہے، اور مومن وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی مانتا ہے۔ دوستو، یہ دیکھنے میں آیا ایز اے پاکستانی قوم ہماری معاشرتی زندگی میں جھوٹ، منافقت، دھوکے بازی، رشوت ستانی، بے ایمانی، مطلب پرستی، ملاوٹ، چور بازاری، تفرقہ بازی، تعصب، تعلیمی فرق، صحت عامہ کی محدود صورتحال، فرائض سے غفلت اور لاپرواہی، تھانوں میں ظلم و ستم کی، نوجوان نسل کی راہ و روی، منشیات کا فروغ اور دیگر خرابیوں کے باعث اس وقت ہمارا سارا سسٹم اس قدر تباہ ہو چکا ہے، اب اس سے نکلنا محال دہی دیتا ہے۔ ہمارا سیاسی مزاج ذاتی مفادات کے تابع ہو چکا ہے۔ سیاست ایک بکاؤ مال بن چکی ہے، جس کا مظاہرہ گزشتہ دنوں میں دوستو سینٹ کے الیکشن دیکھنے میں آیا۔ کورونا کے باوجود ہمارے سیاستدانوں میں اتحاد نفاق، قومی سوچ پروان نہ چڑھ سکی۔ کورونا وائرس کی شکل میں آنے والا اللہ کے عذاب سے ڈرنے کی بجائے ہم اس قدر بے حس ہو چکے ہیں۔ ہم نے کورونا کے علاج کے لیے استعمال ہونے والی ادویات، انجیکشن، سینیٹائز، ماسک، سینیٹائزر، گیس سلنڈر، وینٹیلیٹر کی قیمتوں میں ہوش بعد اضافہ کر کے ناجائز منافع خوری کی انتہا کر چھڑی۔ اور دوستو، یہ بھی سوچتے ہیں اور رمضان کے آنے میں چند دن باقی ہیں اور ہم اپنی قوم کا جو حشر دیکھیں گے، وہ سوچ کر ہی خوف آتا ہے۔
وطن عزیز پر اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہے، بڑی حد تک محفوظ ہے، ورنہ ہمارے اعمال تو اس قدر خراب ہو چکے ہیں، ہماری بخشش بھی مشکل نظر آتی ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے، جب کرونا آیا تو عالم اسلام سمیت پاکستان بھر میں اس وبا سے نجات حاصل کرنے کے لیے گڑ گڑا کر دعائیں مانگنی چاہیے، کثرت سے توبہ استغفار کی جاتی، لیکن ہم نے اس جانب توجہ نہ دی۔ کرونا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک امتحان یا عذاب کہہ سکتے ہیں، ضرورت اس امر کی ہے ہم اپنے مال و افعال کا صاف کریں، صدقہ دل سے توبہ استغفار کریں، اور اس بات کا عہد کریں کہ آج سے ہم جھوٹ نہیں بولیں گے، لوٹ کھسوٹ سے پرہیز کریں گے۔ آج سب سے پہلے ہمارے پرائم منسٹر اور ان کے وزراء کو یہ عہد کرنا چاہیے بھی ہم جان جاتی ہے تو جائے مگر ہم جھوٹ نہیں بولیں گے، اور کسی کو تقریر میں یا خطاب کرنے میں یا جھوٹ بولنے میں قرآنیات کی تصدیق کرنا بھی نہیں چاہیے۔ یہ سب مثال کے طور پہ پرائم منسٹر جب بھی خطاب کرتا ہے یک نعبد و ایاک نستعین کہہ کر کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ہی 1 گھنٹہ 2 گھنٹے اسی دن جھوٹ پہ جھوٹ بولتے ہوئے کہتا ہے یہ تو بات میں نے کی نہیں، یہ بات کا تو مجھے علم نہیں۔ اسی طرح ان کے وزراء کو بھی جو دروشی پڑھ کے جھوٹ بولتے ہیں ان کو بھی، اور جس نے جو کہتا ہے میں جان اللہ کو دینی اس کو بھی۔ اس وقت پاکستان میں جھوٹ کی حکومت ہے۔ میرے خیال میں اس وقت اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو کئی مرتبہ ڈیل دی اور اب بھی ڈیل دے رہا ہے، شاید یہ قوم سنبھل جائے۔ اگر قوم سنبھل نہیں سکتی تو پھر اللہ تعالیٰ کا امتحان یا عذاب آنا ایک پکا ہو گیا ہے۔ آپ اس سے جتنی بھی جلدی سے جان چڑھا سکتے ہیں چڑھا لیں۔ اللہ تعالیٰ پہلے اپنا موقع دیتا ہے، سیاستدان، حکمران، ارباب اختیار اور عوام کو سیدھا راستہ دکھائیں۔ جب ظلم حد سے بڑھ جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی غیرت جوش کرتی ہے اور سب کو مریم میٹ کر دیتی ہے۔ دوستو، اس دوران اچھا انسان اور مومن بننے کی کوشش کریں گے تو یقیناً بہتری آئے گی، اور دعاؤں کی قبولیت کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کے سامنے رو رو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگنا ہوگی۔ شاید رب کائنات ہمیں معاف کر دے، ہم پر اپنی رحمت نازل فرمائے، اور اس طرح پاکستان سمیت پوری دنیا سے یہ جو عذاب الہی کی شکل میں اترا ہوا ہے اس کا خاتمہ کریں۔ دوستو، یہ تھا ہمارا آج عذاب الہی کی صورت میں ایک پروگرام۔ ہم نے یہ تجزیہ کیا کہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب الہی تو نہیں۔ دوستو، آپ بھی استغفار کریں، ہم بھی استغفار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کے لیے بہتری پیدا کرے۔ دوستو، اگر آپ ہماری یہ ویڈیو پسند آئے اس کو لائک بھی کریں، اس کو شیئر بھی کریں، اور کمنٹ سیکشن میں جا کے اپنا نظر خیال کریں، اور اس کے ساتھ ہی سبسکرائب کریں۔ دوستو، جانے سے پیشتر بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری سیاسی سماجی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں۔ اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔